میرے دوستو بزرگوں، کائنات کے بادشاہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت صبر ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، مومن کی حالت بھی عجیب ہے۔ مومن کی حالت عجیب ہے۔ نعمت ملنے پر شکر گزاری کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ میرا کمال نہیں تھا، یہ آپ نے مجھے عطا فرمایا، میں اس قابل لائق نہیں تھا، یہ تیری مہربانیاں ہیں۔ اس پر شکر گزاری کرے، اللہ نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اس شکر گزاری پر اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ہم اپنی بدن کو دیکھ لیں، اپنی آس پاس کی زندگی جو ہماری گزر رہی ہے اس میں دیکھ لیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے بغیر طلب کے دیے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، یا طلب کے ساتھ دے دیے پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اللہ اس پر نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ غم ملے، پریشانی آئے، اس پر انسان صبر کرے، یا اللہ یہ بھی تیری طرف سے، تو اس پر راضی، میں بھی راضی ہوں، رضا بالقضاء، تیرے فیصلے پر ربا میں راضی ہوں۔ فرمایا مومن کو غم ملا ہے، بیماری، پریشانی، دکھ، تکلیف آ گئی ہے، اس تکلیف پر وہ صبر کر لیتا ہے، اس تکلیف کو سہ لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر! فرمایا اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ بظاہر تکلیف ہو رہی ہے، دکھ پہنچ رہا ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، لیکن اس پر جزا فضا نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری طرف سے میں اس پر راضی ہوں۔ فرمایا اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ یہاں تک فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم، میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر چاند اور سورج طلوع ہوتے ہیں، جن چیزوں پر چاند اور سورج طلوع ہوتے ہیں وہ سب تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ وہ میدان عمل کی شہدائی تھی، یا اللہ ضرور بتلا دیجیے میں ایسا کیسا عمل کروں جس پر میرے لیے چاند اور سورج طلوع ہونے، جو جو چیز پر چاند اور سورج طلوع ہوتا ہے وہ سب میرے لیے دعائے مغفرت کر دیں، یا اللہ ضرور بتلا دیجیے۔ فرمایا موسیٰ، مخلوق کی ایذاؤں پر صبر کرنا، جو میرے مخلوق تمہیں تکلیف دے دے اس پر صبر کر دینا۔ اب بات اور زیادہ سمجھ میں آ گئی کہ بیماری، غم، پریشانی آ گئی، چلو اللہ کی طرف سے، مخلوق کی طرف سے بھی جو انسان کو اذیتیں ملتی ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں زیادہ تر مخلوق کی زبان سے انسان کو بہت زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا نا کہ جو تلوار کے زخم ہیں وہ بھر جاتے ہیں، ان کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن زبان کے زخم کا علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان اس پر بھی صبر کرے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے عمل سے کر کے دکھلائے، آپ صبر کر لو، کیا ہوتا ہے بتلا دیا، کہنے دو کیا ہوتا ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اس کے کسی نے غیبت کی۔ اب حضرت کا جواب سن لیجیے، آپ زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے نا، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آج ہمارے نوجوان نسل کو، ہم سب کو، لیکن چونکہ نوجوان نسل سے زیادہ امیدیں وابستہ ہے، اپنی تاریخ سے دور کیا گیا۔ ہم اپنے اکابر کی، مشائخ کی، بزرگان دین کی، صحابہ کرام کی، انبیاء کرام کے ذرا واقعات دیکھیں، کیا کیا انہوں نے ان کی زندگی میں ہر پہلو، ہر گوشہ میں ہمارے لیے سبق ہے۔
تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے بندے خدا، جو عیب آپ میرے لیے بیان کر رہے ہو اگر وہ میرے اندر موجود ہے، وہ میرے اندر موجود ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان عیبوں کو مجھ سے دور فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ ان عیبوں کو مجھ سے دور فرما دے اور مجھے معاف فرما دے۔ اور اگر یہ عیب میرے اندر موجود نہیں ہے، اب آ گئی دوسری بات، تو اللہ تجھے معاف کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہاتھوں کو کھینچ لیے، ہاں تھما تدا سوائے تھما زردہ خبر کے تھا تو معلوم نہیں ز سوکم، نہیں کیا فرمایا؟ اگر یہ عیب میرے اندر موجود نہیں ہے تو اللہ تجھے معاف کر دے۔ دبے ہوئے الفاظ میں باریک بینی میں جاؤ، کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ غلط کہہ رہے ہو تو یہ نہیں کہ میں اپنا بدلہ لے لیتا ہوں، نہیں، بلکہ امت کو بتلایا، سکھلایا، اب معاف کر دو، صبر کر دو، لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کر لو۔ سورج اور چاند طلوع ہونے والی چیزوں پر وہ سب تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ایک اور دفعہ کا واقعہ ہے کہ کسی نے حضرت کی کچھ عیوب بیان کر دیے۔ حضرت نے فرمایا یہ جو آپ عیب میرے لیے بیان کر رہے ہو یہ بہت کم ہے، میرے اور بہت سے عیب ہے جن پر تجھے اطلاع نہیں، آپ مطلع نہیں ہو، میرے اور بہت سے اس طرح کے عیب ہیں۔ وہ حیران ہو گیا وہ شخص، میں اس کے لیے اتنے عیب بیان کر رہا ہوں اور وہ مجھے جواب بھی نہیں دے رہا ہے، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کر رہا ہے، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ تو جو آپ عیب بیان کر رہے ہو یہ کم ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے عیب میرے اندر موجود ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کسی بزرگ کا واقعہ کہ کسی آدمی نے کسی بزرگ کی بہت تعریف کی، آپ ایسے ہو، آپ ایسے ہو، آپ ایسے ہو۔ جب اس کی باتیں ختم ہو گئی تو حضرت نے صرف 2 الفاظ میں جواب دی تھی، من آنم کی من دانم، میں وہ ہوں جو اپنے آپ کو خوب جانتا ہوں۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ جو عیب بیان کر رہے ہو میرے لیے یہ بہت کم ہے، اور اس کے علاوہ میرے اندر عیوب موجود ہے۔ وہ آدمی اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ 1000 دینار آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا ہدیتاً۔ فرمایا واقعی آپ نواس رسول کے بیٹے ہو کہ اتنی تحمل مزاجی، اتنی برداشت، میں آپ کو اتنی تکلیف دے رہا ہوں اس کے باوجود بھی آپ صبر کر رہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے دے، کوئی آپ کو تکلیف پہنچا دے، صرف گالی کے ساتھ منحصر نہیں ہے، ہم لوگ صرف اور صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ گالی دے دی یا مجھے مارا، نہیں، جس انداز میں بھی تجھے تکلیف پہنچے اس تکلیف پر آپ نے صبر کیا، بدلہ نہیں لیا، حتیٰ کہ بدلے میں کچھ تک نہیں کہا، کچھ بات نہیں کی، ایک بات بھی نہیں کی۔ فرمایا جو تجھے گالی دے دے بدلے میں اگر تم نے گالی دی دیا اس سے نہیں ڈرو۔ خدا نہ خواستہ سمجھانے کے لیے میں عرض کروں، آپ میں سے کوئی یا میں کسی کو گالی دے دوں، وہ مجھے بدلے میں گالی دے دی تو فرمایا اس سے نہیں ڈرو۔ کیوں؟ اس نے بدلہ لے لیا، تل کا بے تل کا، بدلہ ہو گیا۔ جو چپ رہے، خاموش رہے، آپ کی اس ایذا پر خاموش رہے، فرمایا اس سے ڈرو، اس کا بدلہ خطرہ ہے کہ اللہ تجھ سے لے لے گا۔ اس طرح کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بھری مجلس میں بتایا، بڑی مجلس میں بتایا، ابو حنیفہ تیری والدہ زندہ ہے اور وہ بیوہ ہے، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا والد صاحب فوت ہو گیا، اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، آپ اس کا نکاح مجھ سے کرا دیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک بات ہے بڑی مجلس میں کوئی کسی کو اس کی ماں کے بارے میں اس طرح بات بتائے،
پتہ نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے، میں بھی عمل کرنے والا بن جاؤں، آپ بھی عمل کرنے والے بن جائیں، پھر ہماری اور آپ کی زندگی بن جائے گی۔ دین کے ہر گوشے پر ہمیں عمل کرنے کے لیے بتلایا گیا۔ تو عرض کر رہا تھا امام ابو حنیفہ کو بھری مجلس میں کسی میں نہیں بتایا، تیری والدہ بیوہ ہے، اس کا نکاح مجھ سے کرا دے۔ اب میں اور آپ ہوتے نا، بس آستینے چڑھاؤ، یا اللہ خیر، لڑائی شروع ہوئی۔ تمہاں تدا سی ہوئے ماں مور تدا سی خبر کے ماں باندھی دا خبر کے دا گردو خلق مخت نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کیا جواب دے دی؟ فرمایا میری ماں زندہ ہے اور عاقلہ بالغہ ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کرے گی، ان سے جا کر پوچھ لیتے ہیں، کر لیا ٹھیک، نہیں کیا نہیں کیا۔ بس ابو حنیفہ نے اور جواب نہیں دیا، یہ علمی اور فقہی جواب ہے، لیکن ابو حنیفہ اس کے اس ذلت والی باتوں پر صبر کر لیا۔ لکھا ہے اس کے بارے میں، مجلس سے توڑا آگے گیا، دڑام سے گر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، وہ ہلاک ہو گیا۔ کسی نے ابو حنیفہ کو بتایا، ابو حنیفہ یہ ہوا، فرمایا ابو حنیفہ کے صبر نے اس کو مارا۔ صبر کرو میرے دوستو، یہ وقت گزر جائیں گے، نیکی کرو گے، نیکی میں جو مشقت آئے گی وہ مشقت چلی جائے گی، لیکن نیکی تمہارے نامہ اعمال میں ہمیشہ باقی رہے گی۔ خدا نخواستہ گناہ کرو گے، 5-10 منٹ کی لذت ہے، 1 گھنٹے کی لذت ہے، وہ لذت چلی جائے گی، لیکن اس کا وبال تمہارے نامہ اعمال میں ہمیشہ رہے گا۔ اس وجہ سے کسی نے کوئی تکلیف دے دی، بری بات کہہ دی، احسن طریقے سے جواب دے دو۔ اگر احسن طریقے سے جواب نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، اللہ تمہارا بدلہ اس سے لے گا۔ اس پر مزید بھی باتیں ہیں، وقت کم ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہر چیز پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر مخلوق کی ایذاؤں پر۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اے موسیٰ، میں تجھے ایسا عمل نہ بتلا دوں جس پر سورج اور چاند طلوع ہو جائے، وہ سب تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ ضرور بتلا دیجئے۔ فرمایا مخلوق کی ایذاؤں پر صبر کر لو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔